أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کے جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کی حدیث نمبر 538، 538 نمبر حدیث، اور اسی والیوم کا چیپٹر نمبر جو 58 ہے، اس سے اپنا سبق جو ہے اس کا آغاز کریں گے، اور کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 58 جو کہ آج ہمارا جہاں سے سبق شروع ہوگا، اس کا عنوان ہمارے سامنے کہ بغیر سوال اور بغیر حرص و طمع یا بغیر لالچ کے جو مال ملے اس کا لینا جائز ہے. بغیر سوال کیے اور بغیر طمع کے، بغیر حرص کے، بغیر لالچ کے اگر کوئی مال ملے، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، اس میں کوئی دنیاوی کوئی لالچ نہیں، دنیاوی کوئی حرص نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نے آپ کی طرف ایک ہدیہ بھیجا جس کی ضرورت ہے یا نہیں، اس کا لینا ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو پچھلا جو چیپٹر ہم نے مکمل کیا تھا، اپنے آخری حدیث کے جو سبق تھا، اس میں چیپٹر نمبر 57 جو ہے وہ چیپٹر تھا قناعت یا سوال سے بچنے اور جمع خرچ میں میانہ روی اختیار کرنے. اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے، جو اہم ٹاپک تھا اس چیپٹر میں، وہ تھا بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مذمت. بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی یعنی جس حد تک کوئی مجبور ہے کسی چیز کی یا کسی مدد کی ضرورت ہے، تو ضرورت کی حد تک تو اس کی اجازت ہے، لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ کسی سے سوال کرنے کی بہت سخت مطلب وہ وعید ہے، بہت سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے. اور بغیر ضرورت کے خاص کر سوال کرنا، چپک کر سوال کرنا، مطلب سوال اپنا جو مال حاصل کرنے کے لیے یا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، حاجت بھی نہیں، ضرورت سے زیادہ خاص کر جو ہے اس کے لیے بالکل گداگروں کے جیسے ہیں. گداگروں کی خاص کر جو پروفیشنل طریقے سے جو کام کرتے ہیں، ان کی تو بہت سخت الفاظ میں نہ صرف اس کی مذمت کی گئی، بلکہ بہت کڑی جو سزا یا عذاب جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے. جیسا کہ جو پچھلے چیپٹر میں ایک دو احادیث ہم نے پڑھی تھی، جس میں ایک حدیث تو ایسی تھی کہ جو چپک کر اور مطلب چمٹ کر سوال کرتا ہے، اس کا یہ سوال جو ہے ایسا ہی ہے کہ گویا کہ وہ اپنے
چہرہ جو ہے وہ اس کی جراحی کر رہا ہے یا اپنا چہرہ جو ہے وہ چھیل رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ہم نے دیکھی تھی کہ جو چپک کر سوال کرے، جو چمٹ کر سوال کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جب وہ قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، اس قدر اس کی بری حالت یا اس قدر اس کے بارے میں بری وعید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ اگر کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے اسی طرح سے چمٹ کر زور زبردستی سے اگر کوئی مجھ سے اپنی حاجت یا کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس میں اس کی برکت نہیں رہتی، یعنی چمٹ کر مطلب سوال کرنا، مجبور کر کے، جس کے ساتھ آگے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے اس کو مجبور کر کے اس سے کچھ چیز لے لینا، وہ چیز تو اس کو ظاہری طور پر مل جائے گی لیکن اس میں برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ تو یہ ایک پچھلے چیپٹر کے کچھ جو اہم نکات تھے گداگری یا چمٹ کر سوال کرنے کے متعلقہ، وہ ہم نے دیکھے کہ وہ بہت ہی کریٹیکل تھے اور اس کی بہت شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت ہے بلکہ اس کی سخت سزا جو ہے اس کی طرف بھی ہمیں اشارہ دیا گیا ہے۔ تو لہذا گداگر جو ہیں ان کو اپنے معاملات جو ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے، اپنا ہاتھ پھیلانے سے پہلے ضرور جو ہے ان کو ان احادیث کا مطالعہ جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس انجام سے بچیں اور اپنے آپ کو محدود رکھیں، صرف اپنی ضروریات کی حد تک، صرف اپنی جو مطلب انتہائی مجبوری کی حالت جو ہے اس سے نکلنے کے لیے جس حد تک ممکن ہے اس حد تک سوال کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن بغیر ضرورت کے اضافی مال حاصل کرنے کے لیے طمع اور لالچ میں وہ سوال کرنا جو ہے وہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیکھتے ہیں ہم آج کا جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 58 جو ہے، بغیر سوال اور بغیر لالچ کے جو مال ملے اس کا لینا جائز ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ بلا ضرورت کسی کے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ دوسرا یہاں پر ہے کہ اگر کوئی محبت میں آپ کی عزت و تکریم کرتے ہوئے آپ کو کوئی ہدیہ یا تحفہ دے، کہ اس ہدیہ یا تحفہ دینے والے کی نیت میں بھی اور آگے پھر جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی اس کی کوئی دنیا کی ضرورت، دنیا کی لالچ، کوئی دنیا کا کوئی طمع یا ہوس یا کوئی دنیا کا فائدہ اس طرح سے نہ ہو تو اس کا لینا جائز ہے، حلال ہے، اس کی بالکل اجازت ہے۔ یہ ایک بڑا کریٹیکل میٹر بھی ہے، خاص کر آج کل کے دور میں جب اکثر اوقات جو ہیں، خاص کر کاروباری طبقات یا کاروباری افراد جو ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، کہ وہ تحفے لینے دینے والے میٹر جو ہیں وہ کسی نہ کسی کہہ لیں کہ دنیا کے معاملے میں آسانی کے لیے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی لالچ میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی انڈیو یا انڈیو جس کو کہتے ہیں کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی اچھے اعلیٰ عہدے دار کو کوئی جا کر گفٹ دیتا ہے تو ظاہری طور پر تو اس سے کوئی کام نہ بھی ہو لیکن دینے والا جو ہے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اسے کچھ فائدہ حاصل کروں گا، یا کل کو مجھے اگر ضرورت پڑ جائے تو میری جو اس سے محبت یا میرا اس کا تحفہ دینا جو ہے وہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں، یہ پچھلے چیپٹر کے بالکل متضاد ہے۔ پچھلے چیپٹر میں تو انتہائی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ زور زبردستی سے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی یا ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا سوال جو ہے وہ کسی سے نہیں کرنا۔ یہاں پر ہے کہ ضرورت سے زیادہ بھی اگر ہے لیکن اس کا حرص اور لالچ اور طمع نہیں ہے، نہ دینے والے کے لیے اور نہ ہی اس کو قبول کرنے والے کے لیے، لیکن اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے تو اس کو لے لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ چیپٹر جو ہے اس میں ایک حدیث ہے بس، جو کہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطیے سے نوازتے تو میں کہتا کہ یہ آپ اس کو دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے لے لو جب تمہارے پاس مال کا کوئی حصہ اس طرح سے آئے کہ تمہیں اس کی حرص اور طمع نہ ہو اور نہ اس کی بابت تم سے سوال کیا ہو،
نہ اس کی بابت تم نے سوال کیا ہو، یعنی تمہارے پاس ایسی صورت میں کوئی مال آئے کہ جس کا تمہیں طمع نہیں ہے، لالچ نہیں، جس کے بارے میں تم کرتے، اور نہ ہی تم نے اس کا سوال کیا ہے، لیکن پھر بھی تمہارے پاس اگر کوئی مال ایسا آ جائے تو اسے لے لیا کرو اور اسے اپنے مال میں شامل کر لو، پھر اگر تم چاہو تو اسے کھا لو، یعنی اپنے اپنے تصرف میں لے آؤ، اور اگر چاہو تو اس کا صدقہ کر دو۔ جو مال اس طرح نہ ملے، یعنی جو مال اس طرح سے ملے کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں، یا تم نے اس کا سوال نہیں کیا، اور نہ ہی تمہیں اس کا حرص اور لالچ ہے، تو وہ تحفہ جو ہے وہ تم قبول کر لیا کرو، اور اسے اپنے مال میں، چاہے اپنے مال میں شامل کر لو، اپنے استعمال میں لاؤ، اور چاہے اس کو سجدہ کر دو۔ اور ہاں، جو مال اس طرح نہ ملے، یعنی جو کسی حرص اور کسی لالچ کے ذریعے سے ملے، تو اپنے نفس اس کے پیچھے مت منگلاؤ۔ یعنی جو اس طرح سے نہ ملے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مال ایسا ہے کسی کے پاس کہ وہ آپ کو نہیں مل رہا، وہ چاہے اس کی خواہش ہو یا نہ ہو، ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے پاس نہ ہو، کسی دوسرے کے پاس ہو، تو اس کے پیچھے مت لگاؤ، اس کا طمع اور لالچ، حرص جو ہے وہ نہ کرو، یا اس کو مانگ کر حاصل نہ کرو، کیونکہ اس طرح جائز نہیں ہوگا۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے، اور کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے دی جاتی تو اسے لینے سے انکار بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ اٹ سیلف ایک بڑے کلیئر معنی رکھتی ہے کہ اگر تو کوئی ہدیہ یا کوئی تحفہ اس اس طرح سے آپ کے پاس مل رہا ہے کہ اس کی مطلب اس کا کوئی طمع اور لالچ نہیں ہے، اور نہ ہی سوال کیا گیا ہے اس کا، لیکن کوئی ہدیہ اگر دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہاں، لیکن جو اس طرح سے مال نہ ملے، جو کسی دوسرے کے پاس ہے، اس کے بارے میں حرص اور طمع اور لالچ کرنا جو ہے، اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا تھا کہ رشوت وغیرہ کے معاملات میں، یا کرپشن وغیرہ کے میٹرز میں، عام طور پر ہدیہ یا گفٹ کے چکر میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے ہر ایک کی نیت کو اور ہر ایک کے ارادے کو، کہ اس نے کس نیت اور کس ارادے سے یہ کام جو ہے، یہ تحفہ جو ہے وہ لیا ہے یا دیا ہے۔ اور خاص کر جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، یا جن کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے یا اثر و رسوخ ہوتا ہے، ان کو تو خاص کر احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی اگر ان کو زبردستی دے بھی تو اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی لالچ تماچو نہیں چھپا ہوا۔ کل کو اگر اگر کسی سے تحفہ لے بھی لے کوئی صاحب حیثیت بندہ، تو اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ یہ بندہ آج مجھے یہ تحفہ دے رہا، کل کو اگر میرے پاس کوئی ایسا سوال لے کر آیا جو کہ جائز نہیں ہوگا، یا جس میں اس کے لیے مدد کرنا جو ہے وہ مطلب مناسب نہیں ہوگا، تو یہ نہ ہو کہ کل کو آپ مجبور ہو جائیں کہ ہاں اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا تھا یا ایک تحفہ دیا تھا مجھے، تو آج اگر اس کو ضرورت ہے تو میں اس کو مدد کروں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، اور یہ بہت کریٹیکل بھی ہے اور بہت عام بھی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس سے اگلا چیپٹر جو ہے، چیپٹر نمبر 59، وہ ہے اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے، سوال سے بچنے، اور دوسروں کو دینے سے گریز نہ کرنے کی ترغیب اور تاکید۔ یعنی ایک تو اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا جو ہے، اس میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ سوال سے بچنے کی، جیسا کہ پچھلے چیپٹر میں بھی ہم نے دیکھا کہ بغیر ضرورت کسی سے سوال جو کرنا ہے اس سے جہاں تک ممکن ہو بچا جائے، اور اس کے علاوہ دوسروں کو دینے سے گریز نہ کرنے کی ترغیب، یعنی دوسروں کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی ہے اپنی ضرورت سے زائد کا، یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ ضرورت سے زائد کا تعلق جو ہے وہ تو عام طور پر مال کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن مال کے علاوہ بہت ساری اور دوسری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو ہے وہ عطا کرتا ہے، جس میں کہ صحت بھی ہے، جس میں کہ آپ کا علم بھی ہے، تو وہ ہمیشہ
یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ ہی ہوتی ہیں. کسی کے پاس ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی علم ہے تو وہ کہے کہ یہ نہیں، یہ تو علم جو ہے میری ضرورت ہے، میں اگر اس کو خرچ کروں گا تو یہ علم ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. تو ایسی صورت نہیں ہوتی. تو ایسی صورتیں جو ہیں وہ تو ہمیشہ ضرورت سے زائد ہی ہوتی ہیں. جتنا ان کو خرچ کریں گے بلکہ وہ اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو دوسروں کو دینے سے گریز نہ کرنے کی ترغیب و تاکید جو ہے وہ اس چیپٹر کا عنوان ہے، جو کہ چیپٹر نمبر 59 ہے. اس میں جو ایک آیت جس کو کوٹ کیا گیا ہے وہ تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو. یہ گو کہ یہ آیت جو ہے یہ سورۃ الجمعہ میں جمعہ کی نماز کے بعد کا تھا، لیکن اوپن یا عام آیت کے طور پر اس کو اگر پڑھا جائے تو اس میں بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی اللہ کی عبادات کا جو وقت مختص ہے اس میں اس میں کچھ کمپرومائز نہیں ہے. نماز کے وقت میں اللہ کے ذکر کا جو وقت ہے، جو خاص کر جو فرائض ہیں ان میں تو کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں. ہاں، فرائض کے علاوہ تم اللہ کی جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو، اور نیک اور جائز رزق جو ہے، حلال رزق جو ہے وہ کمانے کے لیے تگ و دو کرنا جو ہے وہ بھی در حقیقت عبادت کی ہی ایک قسم ہے. کہ اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے دوست، اپنے گھر والوں کے لیے جو بھی کمایا جائے وہ حلال طریقے سے کمایا جائے، محنت کر کے کمایا جائے تو یقیناً وہ بھی اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت آ جاتی ہے. کہ اللہ حلال کمانا جو ہے وہ بھی اگر اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالے اور اس کا ثواب بھی دے، اس کا اجر بھی دے، تو یقیناً اس کا اجر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. اس کے فائدے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد روزی ہے، یعنی روزی کے لیے محنت کرو. اس میں گویا ہاتھ سے کما کر کھانے کی ترغیب ہے، اور جب انسان تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے مال کماتا ہے تو پھر اسے دوسروں سے مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. علاوہ ازیں وہ اس پوزیشن میں بھی ہو جاتا ہے کہ دوسروں پر خرچ کرے، یعنی صدقہ کرے اور زکوٰۃ دے. یعنی اپنے ہاتھوں سے مال جو ہے یا اپنے ہاتھوں سے کمانا جو ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ، اور جو سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا جو ہے اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. یعنی یہ تذلیل اور تحقیر ہے در حقیقت دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے یا اس سے وہ بچا رہتا ہے، اور پھر اس کا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ کی بجائے اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا، اور نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ مانگنے والا یا لینے والا ہوتا ہے. تو اوپر والا ہاتھ بن جانا جو ہے اس کی کوشش کرنا یا اس کے سلسلے میں اپنی تگ و دو جو ہے رکھنا، یہ ایک خاص اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی خاص ایک رتبہ ہے، اور اس کی ایک خاص فضیلت بھی ہے. اس چیپٹر میں اگر حدیث کی طرف دیکھیں تو یہ پہلی حدیث جو ہے اس چیپٹر کی یا اس والیوم کی حدیث نمبر 539 ہے، جس میں حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک شخص کا رسیاں لے کر پہاڑ پر جانا کہ ان سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، پھر اسے بیچے، بس اس کے ذریعے سے اللہ اس کے چہرے کو ذلت سے بچائے. یہ اس لیے یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، وہ چاہیں تو اسے دیں یا چاہیں تو انکار کر دیں. یعنی اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر کی کہ اگر کسی کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دوسرے جو ہیں ان کے رحم و کرم پر رہے کہ دوسروں کو دل کرے تو اس کو دے دیں، اس کی ضرورت پوری کریں، دل کرے تو نہ کرے. تو اس سچویشن میں جانے کی بجائے دوسرا جو پہلو ہے یا دوسری جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے وہ کسی طرح سے محنت کر کے کمائے، چاہے وہ کتنا ہی حقیر اور کتنا ہی چھوٹا کام کیوں نہ ہو. اپنی ہاتھ سے کمانا جو ہے اس کی خاص فضیلت ہے، اور اس میں کسی قسم کی شرمندگی جو ہے وہ مانے نہیں آنی چاہیے. تو یہاں پر جو مثال اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ
اگر اگر تمہیں مطلب پہاڑوں پر جا کر لکڑیوں کا گٹھا، خشک لکڑیاں جو ہوتے ہیں، جھاڑیاں وغیرہ، جو تنکے وغیرہ، تنکے تو نہیں ہونے چاہیے، جھاڑیاں یا چھوٹی لکڑیاں جو جلانے کے لیے کام آتی ہے، ایندھن کے کام آتی ہیں، تو خشک لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو مارکیٹ میں لا کر بیچ کر اس میں سے نفع حاصل کرنا جو ہے، اس نفع کے ذریعے سے، اس کمائی کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرنا، یہ اس سے کئی درجہ بہتر ہے کہ دوسروں کے سامنے سوال کر کے اپنی حاجت جو ہے وہ پوری کی جائے۔ اس کے فوائد میں اگر دیکھیں تو اس میں گداگری کے مقابلے میں محنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ چاہے لوگوں کی نظروں میں وہ کتنا ہی حقیر اور ادنا کام ہو، لیکن یہ دستکاری اور محنت سوال کی ذلت سے بہرحال بہتر ہے۔ یہ تو کم از کم بہتر ہے کہ سوال سے کوئی بچا جائے، بے شک وہ بڑا ہی ادنا لیول کا کام جو ہے وہ کیا جائے۔ اس میں ہمیں اس میں انسان کی عزت نفس جو ہے محفوظ رہتی ہے، جبکہ مانگنے میں انسان کی ذلت ہے۔ گویا اسلام ذلت نفس سے بچاتا ہے اور کرامت نفس کا سبق دیتا ہے۔ اس میں ہمیں دوسرا ایک پہلو جو ہے وہ ہمارے زیر نظر یہ بھی ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے کو عام طور پر کوئی حقیر کام یا چھوٹا کام کرنے سے کیوں کتراتے ہیں لوگ، یا کیوں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے کوئی اگر تھوڑا سا پڑھ لکھ کے آ گیا ہے، کوئی گریجویشن وغیرہ کر لی ہے یا تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لی ہے، تو وہ شرم محسوس کرے گا کہ وہ کسی مطلب یہ ہاتھ گاڑی یا ریڑھی وغیرہ یا ٹھیلے وغیرہ کے اوپر کوئی پھل وغیرہ یا اس طرح کا کوئی کاروبار کرے، وہ فیل کرے گا کہ تضحیک ہوگی اس کی، یا تو اس میں آر اور شرم محسوس ہوگی۔ اسی طرح سے اور چھوٹے لیول جیسے کہ کلیننگ وغیرہ کے کام کرنا، خاص کر ہماری جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہے نا، جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، وہاں پر خاص کر یہ چیزیں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آر محسوس کرتے ہیں۔ وہ دو طرفہ آر ہوتی ہے، ایک تو کام کرنے والا جو ہے وہ اس میں شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا، میں اگر کلیننگ سٹاف میں یا ٹوائلٹ یا آفیسز وغیرہ یا کسی مطلب بلڈنگ وغیرہ کی صفائی میں کروں گا تو لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، جو کرنے والا جو وہ تحقیر اپنی فیل کرتا ہے، اس سے زیادہ کریٹیکل جو ہے جو دیکھنے والے جو ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں کوئی ایسا سوال یا ایسی بات نہیں ابھرنی چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے ہم گلف میں دیکھتے ہیں کہ گلف میں بھی اس طرح سے نہیں ہے، اور خاص کر ویسٹ کی تو مثالیں دے دے کر مطلب زبانیں نہیں تھکتی کہ وہاں پر کس طرح سے مطلب ایک برابر کے حقوق یا برابر کا جو مطلب مقام ہے وہ ان کو ملا ہوتا ہے، جو کہ ایون کہ وہاں پر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ملکوں میں ایک تو ترغیب دینی چاہیے اپنے جو لوگ ہیں ان کو، کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ اگر تو اس میں محنت اور مشقت کر کے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے اور رزق حاصل کر کے اپنے پہ خرچ کیا جائے، اپنے اپنے گھر والوں پہ، تو اس میں ہی در حقیقت برکت ہے۔ اور دوسرا، ہمیں خود جو ہے اپنے رویے جو ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اپنے رویے پر نظر ثانی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے اولاد یا اپنے ساتھی جو ہیں ان کو بھی اس طرف رکھنا کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لہذا جو بھی مطلب ذریعہ معاش اس دنیا میں موجود ہے، حلال اور جو جائز طریقہ ہے اس ذریعے سے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو اس کا مذاق وغیرہ اڑایا جائے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی پچھلی حدیث سے ملتی جلتی ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص لکڑی کا گھٹا اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتا ہے اور اسے بیچ کر گزارا کرتا ہے، یہ سوال اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا انکار کر دے۔ تو ایگزیکٹلی وہی پچھلی حدیث ہے کہ ایک شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لانے والا اور بیچنے والا جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، جو کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، سوال کرتا پھرتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے، اگلی دو تین احادیث جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ حدیث نمبر 541 جو ہے، اس میں یہ بھی سابق راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ان کا پیشہ جو ہے وہ لوہار جو ہے، لوہار کا پیشہ تھا۔
تو وہ مطلب بلکہ آیات میں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا جو ہے وہ نرم کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، کہ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں جب اضافہ ہوا تو اس وقت یہ جو لوہے سے جو لوہے کو ڈال کر جو ہتھیار وغیرہ بنائے جاتے تھے، اور خاص کر جو جنگی لباس جو بنایا جاتا تھا، وہ زرہ وغیرہ، تو وہ بڑی ایک ایکسٹرا آرڈنری اسکل تھی اس وقت کی۔ اور وہ کچھ جو قومیں ہیں یا کچھ جو قبائل جو ہیں، انہوں نے خاص عبور حاصل کر رکھا تھا اس کے اوپر، اور وہ بڑا کہہ لیں کہ اس وقت کا سیکرٹ تھا، اس وقت اس دور کا۔ تو وہ سیکرٹ رکھے ہوئے تھے بہت ساری قوموں نے کہہ لیں، یا بہت سارے ملکوں اور بہت سارے قبیلوں نے۔ تو لیکن جب وہ قبیلے جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر حکومت آئے، تو ان سے پھر وہ جو بھی وہ وہاں پر سکل جو ہے وہ کرتے تھے، ان کو پھر عام کیا گیا، اس میں مزید تحقیق کر کے مزید اس میں امپرومنٹ لائی گئی، اور پھر اس دور میں یہ جو اسلحہ سازی تھا لوہے کا، اس میں بڑا عروج یا بڑی جدت جو ہے نا وہ آئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے تھے، یعنی وہ بھی اپنی محنت کر کے، مشقت کر کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی بھی تھی، نبوت بھی دی تھی، وہ بھی اگر چاہتے تو مطلب دنیا سے بغیر محنت کے حاصل کر سکتے تھے مال، لیکن انہوں نے بھی اپنی محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے کمائی کی اپنے لیے جو بھی۔ اسی طرح سے اگلی جو حدیث ہے 542 جو ہے، یہ بھی اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے ہی تھے، بڑے ہی تھے، یعنی کہ وہ لکڑی کا کام جو ہے وہ کرتے تھے، فرنیچر وغیرہ کا، یا لکڑی کی چیزیں جو ہیں بنانا۔ تو حضرت ذکری علیہ السلام جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنی کمائی جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور تیسری حدیث جو ہے وہ بھی اسی سے ملتی جلتی 543، کہ حضرت مقداد بن بن پاج یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا، کسی شخص نے جو کھانا کھایا ہے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی پچھلی احادیث جو ہیں دو تین، انہی کا آگے فردر ایکسٹینشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یا باقی انبیاء جو ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے، اور پھر بہترین کھانا جو ہے انسان کا وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اپنے ہاتھ سے کما کر محنت مشقت کر کے اپنے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا، اور ان کے لیے ضروریات پورے کرنا جو ہے وہ سب سے بہترین کمائی اور سب سے بہترین رزق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس میں فوائد میں دیکھیں اگر کیا لکھا ہوا ہے، ان تمام احادیث کا مفاد یہ ہے کہ ہاتھوں سے یعنی محنت مزدوری اور دستکاری کے ذریعے سے کما کر کھانا نہایت پسندیدہ اور افضل عمل ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھوں سے محنت کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب ظاہری کا اختیار کرنا ضروری ہے، ان کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اسباب ظاہری کا اختیار کرنا ضروری ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی محنت نہیں کی، مشقت نہیں کی، اور جا کر مصلے پر بیٹھ گئے اور ان سے اللہ تعالیٰ سے بس دعائیں شروع کر دیں کہ یا اللہ میں دوسروں کے آگے سوال نہیں پھیلاتا، تو ہی مجھے عطا فرما دے۔ تو جب تک وہ ظاہری اسباب اختیار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس میں پھر مطلب آسودگی جو ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں دے گا۔ تو ظاہری اختیار، اسباب اختیار کرنا، اس میں یہ ہے کہ محنت اور مشقت کرنی ہے، اور یہ محنت اور مشقت کرنا در حقیقت یہ عبادت کی ایک قسم بھی ہے۔ اس لیے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ بالکل صحیح توکل یہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اسباب و وسائل اختیار کیے جائیں اور پھر انجام اور معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ ایک یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکل دی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر دیا ہے، جو وسائل دیے ہیں، ان وسائل کو استعمال کر کے، فزیکلی ان وسائل کو استعمال کر کے رزق جو ہے یا روزی جو ہے وہ کمانے کی کوشش کرنا۔ ہاں، دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، میرے رزق میں برکت فرما۔ اضافہ اور برکت جو ہے دو الگ الگ چیزیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس ہوا تھا پہلے۔ تو دعائیں ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف امید جو ہے وہ ضرور رکھیں، لیکن اپنے وسائل جو ہیں
اپنی جو محنت ہے، اپنی اسکل جو ہے، ان کو استعمال کر کے روزی کمانا جو ہے، وہ در حقیقت صحیح مقصد ہے یا صحیح لاجک ہے اس کے پیچھے۔ اسی طرح سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی بھی ہنر مندی اور دستکاری کو حقیر اور ان کے کرنے والوں کو کمتر نہ سمجھا جائے، بلکہ ایسے لوگ معاشرے میں تکریم اور احترام کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، نہ کہ ان کو معاشرے میں حقیر سمجھا جائے۔ اور یہ ایک دوسرا نقطہ جو ہے، پہلے ہلکا سا تذکرہ کیا ہم نے، اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ظاہری طور پر چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے حقیر قسم کے جو ظاہری طور پر نظر آتے ہیں، ان کی بڑی ایک اہمیت اور افادیت ہوتی ہے۔ یہ جو مطلب جیسا کہ ہمارے ملکوں میں یہ مطلب ساری طرف تقریباً یہ کلینر جو لگ رہتے ہیں، جو بلدیہ وغیرہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو جو صفائی کرتے ہیں گلیوں کی اور سڑکوں کی وغیرہ کی، وہ ایک بہت اہم اور بہت کریٹیکل رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو یہ ڈرینیج سسٹم جو ہے، اس کی کلیننگ وغیرہ کے لیے مطلب جو بندے کام کرتے ہیں گلف وغیرہ میں یا یورپ وغیرہ میں، تو بڑی لیٹسٹ مشینریز ہیں جس سے کلیننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ بلکہ ان کے لیے بھی ساتھ ساتھ سٹاف جو ہے مختص ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ان کے گندے کپڑے جو ہے یا ہاتھ واتھ ان کے جو ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو ان کی آلودگی آتی ہے۔ لیکن خاص کر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ ہے، تو ان جگہوں پر تو بغیر کسی اس طرح کی ٹیکنالوجی کے، مطلب مینول طریقے سے، ہاتھ کے ذریعے سے یا مینول ٹولز کے ذریعے سے وہ ڈرینیج وغیرہ کو صاف کیا جاتا ہے، اور وہ ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ یہ بڑی گندگی میں ہے، گو کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت اہم اور بہت کریٹیکل رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری مطلب سوسائٹی یا ہمارے جو علاقہ ہے اس کو کلینلینس کے لیے، اس میں ہائیجیننگ کے لیے، اس کے لیے سارے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے ہنر جو ہیں، در حقیقت وہ بڑی اہمیت، ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے کاموں سے زیادہ اہمیت حاصل رکھتے ہیں وہ، کہ اگر وہ کلیننگ وغیرہ کا کوئی کام ہی نہ ملے، یا کوئی مطلب صاف ہی نہ کریں، یا اس طرح کے چھوٹے عہدے جو ہیں یا چھوٹے کام جو ہیں وہ کرنے سے سارے کے سارے سپوز کے انکار ہی کر دیں، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ کس طرح سے ماحول جو ہے وہ آلودہ ہوگا، اور کس طرح سے کچرا اور گندگی جو ہے وہ پھیلی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے، ان کی عزت تکریم جو ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت اہم رول جو ہے ہماری سوسائٹی میں وہ پلے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسا کہ بدقسمتی سے، یہ آگے لکھا ہے، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہے، ہم لوگوں نے بعض پیشوں کو بہت حقیر سمجھ رکھا ہے، اور اسی حساب سے ان اصحاب حرفت یا ان پیشے والوں کو کمتر اور ادنا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نہ کوئی پیشہ حقیر ہے اور نہ ہی پیشہ کرنے والا کوئی کمتر ہے۔ ہم۔ تو یہ چیپٹر جو ہے مکمل ہوا، میرا خیال ہے یہیں پر ہم اپنا سبق جو ہے وہ روکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ان دونوں ابواب میں جو ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے، ایک تو اپنے آپ کو بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی ضرورت کے سوال سے بچا کر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکلز وغیرہ دی ہیں، تو ان کو استعمال کرتے ہوئے جائز اور نیک رزق اور حلال رزق جو ہے وہ کما کر اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے استعمال کرنا، اس کی خاص اہمیت اور افادیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری رزق اور روزی جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں، اس کوشش میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے یا سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے لیے اس طرح سے رکھے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے اوپر اس قدر ہو کہ ہم دنیا بھی اپنی آسانی سے گزاریں، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ سمیٹنے کی ہمارے پاس اتنی بچت ہو دنیا کے اس میٹر میں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے اس کو تلاش کرنے میں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، تو اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی مجلس سے سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا خاص فضل و کرم کر رہے، ہمارے رزق جو ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، برکت اللہ تعالیٰ سے اضافہ بھی کرے، لیکن اضافے کے ساتھ ساتھ برکت جو ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میسر ہے وہ ہمیں دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائے،
اور اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں آخرت کی بھی فکر جو ہے وہ کر کے آخرت بھی بچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کو صحت اور صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی بیمار ہے یا جو بھی مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد کرے، ان کو خاص فضل و کرم ہمارے اوپر کرے۔ اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بزرگ اور دیگر بہن بھائی عزیز و کرب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سب کی برزخ کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے، اور ان کے لیے جنت کی جو نشانیاں ہیں یا جنت کی کھڑکیاں ہیں جو وہ ان کے لیے کھولے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔